السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں درس ہے، 5واں سبق ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ کی ایسی زمین جہاں کوئی ہریالی کا نام نہیں تھا، جہاں نہ کوئی کھانے کا انتظام تھا، جہاں نہ کوئی پینے کا انتظام تھا، ایسی جگہ پر ایک عورت کا اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ میں رکھنا یہ دنیاوی اعتبار سے تو بڑا مشکل ہے، لیکن عشق اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو ہر کام کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ محبت اللہ تبارک و تعالی حقیقی محبت، سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جو بھی اللہ سے محبت کیے ہیں، جو بھی اللہ کے لیے اپنا جینا اور مرنا بنا لیے ہیں، ان کو بیماریوں میں بھی بڑا مزہ آیا ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے جیے ہیں اور اللہ کے لیے مرے ہیں، تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ ان کو آگ کے اندر بھی جیسے کھیتوں میں ایک سکون ملتا ہے، اس طرح آگ کے اندر بھی ان کو سکون ملا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی زندگی مر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تلواروں کے بیچ میں بھی ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوتے تھے: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جوانی میں جس کام کے کرنے کو ماں باپ کہا کرتے تھے وہ کام ہرگز نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بچوں کے لیے صبح سے لے کر شام تک دیوانوں جیسی محنت کرتا ہے۔ مقصد یہ ہی ہے کہ میرے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ ایک ماں جس کی زندگی بڑی عیاشی تھی، کسی کا نہیں سنا کرتی تھی، اپنی منمانی زندگی جیتی تھی، اپنی پسندیدہ زندگی جیتی تھی، لیکن وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے، جب اپنی بیٹی یا ایک بیٹے کی ماں بن جاتی ہے تو اپنی خواہشات کو اتنی قربان کر دیتی ہے۔ کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گھر میں سارے کے سارے لوگوں کو تازہ کھلاتی ہے اور باسی جو بچتا ہے وہ خود ماں کھاتی ہے، اس لیے کہ ان کو اس چیز پر صرف محبت مجبور کرتی ہے۔ تو محبت انسانوں سے ہے تو اس کا یہ عالم ہے، تو جب محبت خود پیدا کرنے والے اللہ سے ہو تو اس کا کیا عالم ہوگا، یہ ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام سے سیکھا۔
کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر بغیر شوہر کے، بغیر وہاں ایک انسان کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہاں رک جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی کہ حضرت حاجرہ وہاں جائیں، حضرت اسماعیل وہاں بڑے ہوں اور اسی کے خاندان سے، انہی کے خاندان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں۔ تو اللہ کی مرضی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس اپنے بچے کو لے کر زندگی بسر کرنا شروع کی۔ اب لوگوں کا ایک ہجوم آنا ضروری ہے، لوگ جمع ہونا ضروری ہے، مکہ بننا ضروری ہے، کعبۃ اللہ بننا ضروری ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی لیڈر جب کسی بستی میں آتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ان کے بڑے بڑے بینر لگا دیے جاتے ہیں، روڈوں میں ان کی فوٹو لگا دی جاتی ہے، پوری تیاریاں مکمل کر لیتے ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو وہ اس وقت شہر میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح کی تیاری اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہی تیاری شروع کر دی کہ اللہ نے حضرت حاجرہ کو بھیجا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھیجا اور مکہ میں رہنے لگی۔ تو اللہ کی شان، ملک شام میں بہت زیادہ ظلم ہوا تو کئی سارے لوگ ملک شام کو چھوڑ کر نکلنے لگے۔ تو انہی لوگوں میں سے ایک چھوٹا سا قبیلہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، جسے تاریخ قبیلہ بنو جرہم کہتی ہے، وہ چھوٹا سا قبیلہ ملک شام کے بادشاہ کے ظلم کو برداشت نہیں کر سکے تو وہاں سے نکل کر مکے کی طرف آنے لگے۔ جب قریب پہنچے مکہ المکرمہ کے تو بڑی پیاس تھی، بڑی بھوک تھی، تو دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو وہ لوگ پریشان تھے کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ کی شان کہ اس زمانے میں جو بھی چیز معلوم ہوتی تھی یا تو ستاروں سے معلوم ہوتی تھی، یا تو تاروں سے، یا تو سورج سے، یا تو چاند سے، یا تو پرندوں سے معلوم ہوتی تھی کہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ نے دیکھا، چند لوگوں نے دیکھا کہ چند پرندے اڑ رہے ہیں۔ اس زمانے کی علامت ہوتی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا ہے اس زمین کے اوپر پرندے زیادہ اڑا کرتے تھے۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ان پرندوں کو نشانہ بناتے ہوئے جب مکہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا سا کنواں ہے، وہاں پر میٹھا میٹھا تازہ پانی زمزم موجود ہے اور وہاں ایک عورت اور ایک بچہ موجود ہے۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ حضرت حاجرہ سے کہنے لگے کہ اماں، دیکھنے میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ یہاں کئی دن سے ہیں، کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا آپ خوشی سے پی سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت حاجرہ کے اخلاق، حضرت حاجرہ کا مزاج، حضرت حاجرہ کی عادتیں ان قبیلے والوں کو اتنی پسند آئیں کہ ان قبیلے والوں نے کہا کہ اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں رک سکتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا زمین اللہ کی ہے، پانی اللہ کا ہے، میں کون ہو سکتی ہوں آپ کو روکنے کے لیے، آپ خوشی خوشی رک سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تقریباً 5 ہفتوں سے صرف حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے بارے میں بول رہا ہوں، تو تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ یہ کام خود بخود نہیں ہو رہا ہے، یہ کام خود بخود نہیں ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا دوسرا نکاح کرنا، حضرت حاجرہ کا اور اپنے بچے کو لے کر مکہ المکرمہ آنا، اور مکہ المکرمہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کا رہنا، پھر وہاں ایک قبیلہ سفر کر کے وہاں آنا، پھر وہ قبیلے کا وہاں زندگی بسر کرنا۔ تھوڑا غور کر کے دیکھو کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پتا پتا میرے اللہ کا محتاج ہے، قطرہ قطرہ میرے اللہ کا محتاج ہے۔ زمین میں ایک کیڑا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اپنا پر نہیں اٹھا سکتا، زمین میں اللہ کی مرضی کے بغیر آگ اپنا جوش نہیں دکھا سکتی، پانی اپنی طاقت نہیں دکھا سکتا، ہوائیں اپنی تیزی نہیں دکھا سکتی، پہاڑ اپنی گھمنڈ نہیں دکھا سکتے۔ جب تک میرے اور آپ کے اللہ کا حکم نہیں آتا، اللہ کی قسم کائنات کا ذرہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے رب کو کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے۔
تمہارے رب کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبر ہے، تمہارا رب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے بغیر مکہ المکرمہ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا تھا۔ تو قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں زندگی گزارنے لگے، حضرت ہاجرہ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ اتنے سالوں میں صرف 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام فلسطین سے لے کر مکہ المکرمہ صرف 4 مرتبہ آئے تھے۔ 3 مرتبہ آئے تھے تو اپنے بیٹے اپنی بیوی سے ملاقات کر کے چلے گئے تھے، لیکن جب 4تھی مرتبہ آئے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت اسماعیل اسی قبیلہ بنو جرہم میں کھیلتے کودتے بڑے ہوئے۔ تو جب بڑے ہوئے اللہ کی شان حضرت ہاجرہ دنیا سے چلی گئی، تو اماں کا جانا تھا کہ بیٹے اکیلے ہو گئے بغیر باپ کے۔ اس لیے پچھلے ہفتے بھی میں بول کر تھا کہ جب بھی اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی عادت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جھنجھلاتے ہیں، اللہ پہلے مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، بیماریوں میں ڈالتے ہیں، پسندیدہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ کی آزمائی بڑی زبردست ہے، اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ جسے چاہے اٹھا کر دے دیا جائے، اتنی سستی نہیں ہے ایمان کی موت کہ جسے چاہے دے دیا جائے۔ رات بھر اللہ کی عبادت میں بیٹھنے والا، رات بھر شراب پی کر ناچنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دن بھر اللہ کی مرضی پر چلنے والا، دن بھر نبی کی سنتوں کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف گزارنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی بات سن کر چلنے والا بیٹا، ماں باپ کی بات بغیر سنے چلنے والا بیٹا، دنیا والے خود فیصلہ کر سکتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما بردار بیوی، نافرمان بیوی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ خود انسانوں کی عادت ہے۔ تو کیسے بھول گئے کہ مرضی کے زندگی گزارتے رہو، نمازیں چھوڑتے رہو، گالیاں دیتے رہو، غیبتیں کرتے رہو، چغلیاں گاتے رہو، لوگوں کو لڑاتے رہو، بھائیوں کا بہنوں کا مال ناحق کھاتے رہو اور کہتے رہو کہ اللہ ایمان کی موت دے دے۔ اللہ کی قسم ایمان کی موت نہیں آ سکتی۔ اسی ہفتے 2 موتیں بڑی زبردست ہوئی ہیں، عبرت ناک موتیں ہوئی ہیں۔ پورا ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا ان کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ایک قاری عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظمت صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی شان میں، صحابہ کے بارے میں اسٹیج پر بیٹھ کر لاکھوں مجمع کے سامنے بیان کر رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہاں پہنچے تھے کہ ملک الموت آ گئے۔ حضرت بھرے مجمع میں اپنے عظمت صحابہ، ان صحابہ کے بارے میں بول رہے تھے جو صحابہ نبی کے پیچھے نمازوں میں موجود ہوا کرتے تھے۔ کون صحابہ؟ جب نبی سجدہ کرتے تو پیچھے سجدہ کرنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ جب نبی ہاتھ اٹھاتے تو نبی کی دعا پر آمین بولنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ جب نبی کو ستایا گیا تو سب سے پہلے ساتھ دینے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ جن کے لیے نبی ہمارے رویا کرتے تھے، جن کی مددیں مانگنے کے لیے ہمارے نبی اللہ سے، جن کی مدد کے لیے اللہ سے ہمارے نبی رویا کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے خود کہا میرے صحابہ کامیاب ہیں، میرے صحابہ جنتی ہیں، میرے صحابہ یہ ہیں، میرے صحابہ وہ ہیں، جن کے تعریفوں کی اللہ نے پل باندھ دی ہے۔ ایسے صحابہ کی تعریف کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے۔ یوٹیوب میں خود موجود ہے، حضرت کا بیان موجود ہے کہ حضرت اسی طرح بیٹھ کر بھرے مجمع میں صحابہ کی شان بتا رہے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے دلوں کا۔ تو پھر اتنی آیت پڑھنا تھا، لہم مغفرہ، زبان پر یہ مغفرہ تھا کہ اچانک اسٹیج پر اسی طرح جان دیتی۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بار بار موت کو یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو کسی کو بتا کر نہیں آتی، چاہے وہ انبیاء کے علاوہ صحابی ہو، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، نیک ہو، برا ہو، بادشاہ ہو،
فقیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، عزت والا ہو، ذلت والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا بچہ ہو، موت ایک ایسی خطرناک گھڑی ہے جو ہر ایک کے اوپر آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ موت کو یاد کیا کرو، اپنی حالتوں کو درست کیا کرو۔ جب تم نیک ماحول میں رہو گے، نیک عادتیں اپناؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری موت بھی ویسے ہی آئے گی۔ اس کے برخلاف ایک زبردست ایکٹر جو ہندی کے جو بہت ہی بڑے ایکٹروں میں موجود تھا، اور وہ رات کے 3 بجے اپنے گھر آیا، سینے میں درد تھا، سینے میں درد رہنے کی وجہ سے گولی کھایا اور رات میں سویا، بس صبح نہیں آنکھیں کھلی، وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ماتم پورے نیوزوں میں دکھایا گیا، اس کی جو جلانے کی جو کام تھے، اس سے جو تدفین کے جو کام تھے وہ نیوزوں میں دکھایا گیا، یوٹیوب میں دکھایا گیا، مشہور کیا گیا۔ تو تاریخ اتنی زبردست اللہ پیش کرتے ہیں، اللہ اپنی قدرتی نظام اتنا زبردست پیش کرتے ہیں کہ مجھے کل میں جو تھوڑا خیال تھا، تھوڑی فکر تھی کہ میں اس فکر میں بیٹھ گیا کہ 2 موتیں اللہ کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ میرے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے، ان فی ذالک لعبرہ، اس میں عبرت ہے۔ اللہ جو بھی دکھاتے ہیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے دکھاتے ہیں۔ دیکھو ایک وہ اللہ کے نیک بندے جن کا گزارا قرآن، جن کا اٹھنا قرآن، جن کا بیٹھنا قرآن، جن کا بولنا قرآن، جن کا چلنا قرآن، جن کی باتیں قرآن، جو نبی کی سنتوں کے خلاف مطابق بولتے تھے، ہمیشہ ان کی زندگی نبی کے سنتوں کے مطابق گزارتے تھے، جن کی عزت دنیا والے نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ان کی موت ایسی دکھائی کہ پوری دنیا دیکھی کہ زبان پر اللہ کی قرآن کی آیت تھی اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ میں تو کہتا ہوں ایسے نیک لوگوں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جو تیرے نیک بندوں کو تو اچھی موت دیتا ہے، اے اللہ ویسی موت ہمیں بھی دے دے۔ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنی بہن جی اب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو دیکھا کہ حضرت مریم بغیر موسم کا پھل کھا رہی ہیں، جو موسم کا پھل ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم یہ پھل کا تو موسم نہیں ہے، یہ پھل آپ کو کہاں سے ملا؟ تو حضرت مریم نے کہا انا لکی ھذا ھو من عند اللہ، کہ اب زکریا یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بوڑھاپے میں بچے کیوں نہیں دے سکتے؟ جب وسیلے کی دعا مانگے، اس نیک کام کی دعا مانگے تو اللہ نے دعا قبول کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان نیک اللہ والے اس عالم دین کی موت سے عبرت حاصل کرو اور اللہ سے ایسی موت مانگو۔ دوسرے جن کی زندگی دنیا تھی، جن کا اوڑھنا گانا تھا، جن کا بچھونا گانا تھا، جن کی زندگی بس دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا نام تھا، لیکن موت ایسی آئی کہ پتہ ہی نہ چلا۔ 40 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ فٹنس میں بڑا زبردست آدمی تھا، بڑا زبردست دیکھنے میں بڑا زبردست آدمی تھا۔ 40 سال کی عمر میں گھر والوں کو معلوم نہیں، کمرے میں اسی طرح ایک نامحرم عورت سے جو اس کی عورت بیوی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ رات بھر زندگی گزاری تھی، اسی حالت میں اللہ نے بلا لی۔ تو دنیا خود دکھاتی ہے، اللہ دنیا کو سامنے رکھ کر دکھاتے ہیں کہ جو میرے لیے جیتے ہیں ان کی موت میں کس طرح دیتا ہوں، جو میرے خلاف جیتے ہیں میں ان کی موت کس طرح دیتا ہوں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا کی عزتیں دھوکہ ہیں، دنیا کا واہ دھوکہ ہے، دنیا کی محبتیں مطلبی ہیں۔ اس لیے ان دھوکوں میں اللہ کے واسطے مت پڑو، اس لیے کہ میری اور آپ کی زندگی یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، میری اور آپ کی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ ہمارے ابا جنتی ہیں، ہمارے امی جنتی ہیں، ہمارے نبی جنتی ہیں، ہمارے صحابہ جنتی ہیں، ہمارے اللہ والے جنتی ہیں، ہمارے علماء جنتی ہیں۔ تو تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ جس دنیا کی چند صبحیں چند شامیں جو جوانی
بوڑھاپا جوانی کو کھا جاتا ہے، بیماری صحت کو کھا جاتی ہے، غریبی مالداری کو کھا جاتی ہے، موت زندگی کو کھا جاتی ہے۔ چند صبحیں، چند شامیں، اچانک موت کی دستک ایسی آتی ہے کہ آدمی پاؤں رگڑنے لگتا ہے، ہاتھیں کھینچنے لگتا ہے، اپنی آنکھیں مل ملانے لگتا ہے۔ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں رحم نہیں کھا سکتا۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، تو صرف ایسے ہی نہیں گئے، زمزم پوری امت کو دے کر گئے، صفا مروہ کی سعی پوری امت کو دے کر گئے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بیٹے کی ضرورت تھی، امت کو دے کر گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا تھا تو بیٹے کو دے کر گئے، اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن تاریخ ان کو جانتی تک بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کی عادت ہے کہ دنیا میں جو جتنا مشہور ہوتا ہے لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لوگ اسے عزت دیتے ہیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں معلوم کہ اس کی آخرت کیا بننے والی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو ایسی قبرستان جہاں بڑے بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ، چلچلاتی ہوئی دھوپ اتنی خطرناک ان کی قبروں پر پڑ رہی ہے کہ سنسان ہے، نہ آوازیں ہیں نہ پکار ہیں۔ ایک وقت جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے پیچھے نعرے لگتے تھے، ایک وقت جب ان کے گھر سے نکلتے تھے تو سامنے ہزار پیچھے ہزار لوگ ان کے پیچھے جایا کرتے تھے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جن کی قبروں میں نام و نشان بھی موجود نہیں ہے؟ جاؤ صحابہ کی قبریں دیکھو، جاؤ اللہ والوں کی قبریں دیکھو، جاؤ بزرگان دین کی قبریں دیکھو، صبح سے شام تک لوگوں کا مجمع موجود ہے، ہجوم موجود ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ صبح سے لے کر شام تک آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صحابہ پر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ والوں پر قرآن پڑھتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے بازو مدینہ المنورہ ایک شہر موجود ہے، اللہ آپ سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ المنورہ شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں کھڑے آج بھی سوئے ہوئے ہیں، تو دو کم بخت لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی شان میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر برا بھلا بک رہے تھے، حضرت ابو بکر کی شان میں برا بول رہے تھے، حضرت عمر کی شان میں برا بول رہے تھے۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں جو بڑے قسم کے لوگ ہیں جن کی عمر تقریباً 80 یا 90 سال کی عمر ہے، اگر آپ جائیں تو آپ ان سے پوچھو کہ وہاں عبرتناک جگہ موجود ہے کہ پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ زمین کھلی، دو کے اندر چلے گئے اور زمین بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے لاڑیوں کے بارے میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے بارے میں گستاخانہ الفاظ نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے تھے۔ اللہ کی شان، زمین کھلی، دو کے اندر چلے گئے۔ حکومت وہاں ایک نشان ڈال کر تھی، لیکن کیا ہوا نہیں معلوم کہ آج وہ نشان موجود نہیں ہے، لیکن کتابوں میں موجود ہے۔ مدینے کے لوگ دیکھے، مکے کے لوگ دیکھے، دنیا کے لوگ دیکھے کہ جو حضرات صحابہ کی، خصوصاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی شان میں جو گستاخی کیے، زمین کھلی اور وہ دونوں کے دونوں اندر چلے گئے، آج بھی نام و نشان موجود نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے، تو اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے پیاروں کے بارے میں تم نہ بولنے کی کتنی ہمت ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حاجرہ اسماعیل کو دیے، حضرت حاجرہ زمزم کو دیے، حضرت حاجرہ اللہ سے لے کر صفا مروہ کو دیے، حضرت حاجرہ اللہ سے لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے بیٹا اور شوہر کی شکل میں دیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جب تک رہو ایسے کام کرو کہ آپ جانے کے بعد لوگ آپ کو دعائیں دیا کریں، لوگ آپ کو یاد کر کے رویا کریں۔ دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، یہ اسی طرح ہے کہ چند صبحیں تھی، چند شامیں تھی، ایک تھا ایک چلا گیا، زمین پر بوجھ تھا، زمین سے جاتے ہی بیوی کہنے لگی اچھا ہوا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو سر کا درد تھا وہ چلا گیا۔ بچے کہنے لگے اچھا ہوا جو میرا باپ سر کا درد تھا وہ چلا گیا۔ بھائی کہنے لگے پراپرٹی میں جو رکاوٹ تھی وہ چلا گیا۔
بہنیں کہنے لگی جو وراثت میں حصے دار اکا ہوا بیٹا تھا چلا گیا، رشتہ دار کہنے لگے اچھا ہوا ستانے والا چلا گیا، گاؤں والے کہنے لگے اچھا ہوا زمین کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اللہ کے واسطے ایسی زندگی نہ گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مجمع میں بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے لوگوں اس دن سے ڈرو جو دن تمہارے سامنے آنے والا ہے، جس دن تم اللہ کے سامنے کھڑے رہو گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جب دنیا کی پولیس آتی ہے تو ہاتھ میں زنجیریں ڈال کر کھینچ کر لے نہیں جاتی، ہاتھ میں زنجیریں ڈال کر ٹھیلتی ہوئی لے کر جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، زندگی نبی کی سنت کے خلاف، زندگی اللہ کے حکم کے خلاف، اپنی منمانی زندگی، ظلم، دھوکہ، غصہ، چغلی، غیبت، ہمیشہ کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے تھے، تو قرآن خود گواہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں خودو، پکڑو اس کم بخت، فغلو، ڈالو زنجیریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھایا کہ فرشتے منہ میں مرد کو اندر ہاتھ ڈال کر نیچے کا جبڑا اتنا زور سے کھینچیں گے کہ جبڑا باہر آ جائے گا، پکڑیں گے، زور سے پکڑیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی، رو رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، کہے گا ارحم یا اللہ، ارحم یا اللہ، اے اللہ رحم کر ڈالو، اے اللہ رحم کر ڈالو۔ اللہ کہیں گے 70 سال جو دیا تھا، توبے کا دروازہ جو کھلا تھا، جمعہ میں جو بیانات ہوتے تھے، میرے بندے جو تیرے گھروں کے پاس آ کر سمجھاتے تھے، تب میرا رحم یاد نہیں آیا، آج پوری زندگی منمانی کی گزار کر آج آ کر کہتا ہے رحم کرو رحم کرو۔ فرشتے کہتے ہیں جب رحمان رحم نہیں کرتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ دیکھیں گے، یہ قیامت کا دن، یہ میدان حشر کا دن، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی بات پر بھروسہ ہو یا نہ ہو، لیکن نبی کی بات پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ پکڑا جائے گا، جبڑے باہر نکل کر آ جائیں گے، لیکن نیک لوگ، متقی لوگ جن کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے، جن کا مذاق اڑاتے تھے، جن کے سجدوں کا مذاق اڑاتے، جن کے رونے کا مذاق اڑاتے، جن کی داڑھیوں کا مذاق اڑاتے، جن کے جھبوں کا مذاق اڑاتے، دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ دکھائے گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے بٹھا کر دعوت کر رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ مرد تو اتنے مرد ہیں، لیکن ماں، بہن، بیٹی، بیوی کمزور ہے، ان کو تو سر کے بال پکڑے جائیں گے، پکڑ کر اتنا زور سے کھینچیں گے جس طرح سپرنگ پھرتی ہے اس طرح عورت پھرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، لیکن فرشتے کہیں گے جب اللہ رحم نہیں کیا تو ہم کیا رحم کر سکتے۔ تو کتنی پیاری بات علماء سمجھاتے ہیں کہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس مختصر دنیا میں نفرتیں، دشمنیاں، کدورتیں پال کر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ زندگی بڑی چھوٹی ہے۔ اس زندگی جو 15 سال کھیل کود میں گزر گئی، 15 سال کے بعد جب بلوغت کا زمانہ آیا تو ماں باپ نے دماغ پر ایک بوجھ ڈال دیا کہ جب تک کماتا نہیں تب تک تیری عزت نہیں۔ اسی زندگی میں بچہ جیتا رہا، پڑھتا رہا، محنتیں کرتا رہا، 25 سال کی عمر آئی، ایک بڑا بوجھ اس کے اوپر آ گیا، ذمہ داری بیوی کی شکل میں۔ جب بیوی کی چند صبح چند شامیں کچھ خوشی کے دن گزارے تھے، اچانک بچوں کی شکل میں نظر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، اب ذمہ داری بڑھ گئی، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، تو چند صبح چند شامیں گزری ہوتی ہیں، 40 سال ہو جاتی ہیں، تو اچانک اللہ کی طرف سے حملہ بیماریوں کا، پھر وہاں سے تو بوڑھاپے کی شروعات ہے۔ تو چند دن کی خوشیاں، ان چند دن کی خوشیوں کے خاطر ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہم نے نبی کی سنتوں کے خلاف مذاق اڑایا، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا دل دکھایا، لیکن دل تو دکھائے، کبھی بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہم ان کے سامنے جا کر معافی مانگیں۔ دنیا والے لوگوں کو تو خوش کرنے کی فکر تھی، ہر ایک کے پاس جاتے کہ میرے بھائی معاف کر لے، میرے بھائی معاف کر لے، امی معاف کر لے، ابا معاف کر لے، لیکن کبھی بھی اللہ کے سامنے کی رونے کے سامنے جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ کے سامنے رونے میں شرم ہے، اللہ کے سامنے مانگنے میں شرم ہے، اس لیے کہ جب باپ حیثیت والا ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جب وہ باپ سے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابا چند پیسوں کی ضرورت ہے، باپ کہتا ہے کہ میں نہیں دیتا،
حالانکہ باپ کے پاس خزانہ موجود ہے، پیسے موجود ہیں، تو وہ بیٹا باپ کو چھوڑ کر جب دوسروں کے پاس، چچا کے پاس بھی جا کر پیسے پوچھتا ہے تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، طیبہ کے پاس بھی جا کر پیسے پوچھتا ہے تو غصہ آتا ہے، ماموں کے پاس بھی جا کر پیسے پوچھتا ہے تو غصہ آتا ہے، دادا کے پاس بھی جا کر پیسے پوچھتا ہے تو غصہ آتا ہے، نانا کے پاس بھی جا کر پیسے پوچھتا ہے تو غصہ آتا ہے، اس لیے کہ میں باپ ہوں، میں اس لیے نہیں دیا کہ یہ پیسوں کو برباد کرتا ہے، تو میرے بیٹے کو ہمت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بھائیوں سے، میرے باپ سے، میرے سسر سے جا کر کیسے پیسے پوچھ سکتا ہے؟ تو باپ کو غصہ اور بڑھ جاتا ہے، باپ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ یہ کیسے سمجھ لیے کہ اللہ سے معافی نہیں مانگو، اللہ سے ضرورتیں نہیں مانگو، اللہ سے حاجتیں نہیں مانگو، اللہ سے بیماریوں سے شفا نہیں مانگو، اللہ سے تکلیفوں سے دوری کی دعا نہیں مانگو، دوسروں کے پاس جاتے رہو، جا کر مانگتے رہو، تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں 100 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہیں گے تو شرابی ہے، لوگ کہیں گے تو چور ہے، لوگ کہیں گے تو خراب ہے، لیکن تیرا اللہ تجھے کبھی بھی نام نہیں دیتا، اس لیے کہ تیرا اللہ تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ ماں باپ تو 9 ماہ کا سہارا بنتے ہیں تو اس کے لیے پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ 9 ماہ کی تکلیف ماں کی اور باپ کی چند صبح چند شامیں کی محنتیں، لیکن پوری زندگی بچوں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے سمجھ لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے ہمیں بنایا ہے، محبت سے بنایا ہے، پیار سے بنایا ہے، عشق سے بنایا ہے، پوری دنیا میں افضل بنایا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل، سب آسمان میں 4 انگلیاں اتنے رکھنے کی برابر بھی جگہ نہیں، اتنے فرشتے موجود ہیں، اتنی کائنات میں بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں، لیکن کسی سے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا روزانہ، جو انسان سے روزانہ اللہ کہتا ہے صبح میں، یا ابن آدم انی لک محب، اے میرے آدم کے بچوں میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں، فبحق علیک کل محبت، کہ تم بھی میرے سے محبت کرو۔ محبت کی بھیک مانگتا اللہ ہم سے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سے محبت کرتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام اتنی زبردست زندگی گزار کر چلی گئی کہ زمزم اللہ نے ان کے صدقے میں دیا ہے، اور یہ جو کعبۃ اللہ، یہ جو مدینۃ المنورہ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، یہ سب حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کے امی حضرت حاجرہ۔ تو اللہ کی شان، حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں بڑے ہوئے، تو قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے دیکھا کہ اسماعیل بڑے اخلاق والے انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، عادتوں میں اچھے ہیں، اخلاق میں اچھے ہیں، دینداری میں آگے ہیں، تو قبیلے بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اپنی قبیلے کی بیٹی سے کرا دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی سے عربی زبان سیکھے تھے، تو اسی طرح 4 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ آئے، لیکن جب 4تھی مرتبہ آئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کا جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کا جو ایک گھر کی شکل میں موجود ہے، تو اس پتھر کو ٹیک لگا کر، سہارا لگا کر بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ ابا آئے ہیں مکہ میں، تو فوراً دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے گلے لگے اور اپنے ابا سے رونے لگے، اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا 3 مرتبہ آ کر آپ واپس چلے گئے، امی بھی نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، آپ ایسا کرو کہ ابھی یہیں رہ جاؤ۔ تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ دونوں باپ اور بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے تھے، 4000 سال ہو گئے، آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہے، وہ پتھر کے نشان آج بھی اسی طرح موجود ہیں جہاں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی تھی، آج بھی وہ پاؤں کے نشان موجود ہیں اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو تاریخ چلتی حضرت بنو ہاشم اور اسی طرح چلتی حضرت عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہیں، اس لیے کہ تاریخ ان کے بارے میں خاموش ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بات چلتی ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ بہت سارے قبیلے ہیں، بہت سارے خاندان ہیں، لیکن اللہ نے قریش کے خاندان کو چن کر، ان میں سے حضرت عبد المطلب کو چن کر، حضرت عبد المطلب کو نبی کے دادا بنا کر اللہ نے بہت بڑی فضیلت بخشی۔ تو حضرت عبد المطلب کا نام شیبہ تھا،
اصل میں ان کا نام شیبہ تھا۔ تو یہاں تک تاریخ آتی ہے۔ تو ان تاریخ کے آنے کا سبب یہ ایسا ہی نہیں، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ایسا ہی نہیں ہوا، یہ نیک لوگوں کی قربانیاں، نیک لوگوں کی محنتیں، نیک لوگوں کی مصیبتوں پر صبر، تکلیفوں پر صبر، لوگوں کے مذاقوں پر خاموش رہنا، یہ بڑی اچھی چیزیں تھیں ان کے اندر۔ تو اللہ نے ان کی سب باتیں محفوظ رکھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بات شروع ہوگی۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک نبی کی صحیح زندگی سن کر نبی کی صحیح زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے محبوب بننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر آدمی عزت کرے، آپ کو ہر آدمی آپ کو محبت کرے، آپ کو ہر آدمی آپ سے پیار کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کی قدر کرے، آپ کو دعائیں دے۔ تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تک لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں نہیں سنتے تب تک آدمی نہیں بنتا۔ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننے کے بعد خاموش ہو جاؤ، جواب مت دیا کرو، اس لیے کہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جب لوگ ہمارے بارے میں کڑوا کہتے ہیں، کڑوا بولتے ہیں، برا بولتے ہیں، برا کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عزتیں اڑاتے ہیں، تو چھوڑو ان کا، بس فکر یہ کرو کہ میرا اللہ خوش ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے نبی میرے سے خوش ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے کہ جب تک کوئی چیز ٹوٹتی نہیں تب تک نہیں بنتی۔ یہ جو کپڑے آپ پہن کر بیٹھے ہیں اس پر کئی مرتبہ کینچی چلتی ہے، اس پر کئی مرتبہ سوئی کے نشانات پڑتے ہیں، لگاتار سوئی کے نشانات، سوئی کا مار کپڑوں پر پڑتا ہے، کینچی چلتی ہے، اور یہ جو کرسی ہے اور یہ جو ویرے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھو جب تک نہیں ٹوٹتی، جب تک اسے نہیں مارا جاتا، جب تک اسے سیدھا نہیں کیا جاتا تب تک سیدھا نہیں ہوتا۔ تو ہر آدمی بدلنے کی ضرورت ہے، ہر آدمی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ موت کے بعد جتنا بھی پچھتائیں پچھتاوا بیکار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے جتنا بھی امتحان لے وہ اس کا حق ہے، لیکن اس امتحان میں، اس ایگزام میں اللہ ہم سب کو پاس ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم نے حضرت حاجرہ سے سیکھا ہے، یہ ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سیکھا ہے، یہ ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ اس لیے صبح و شام اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مسجدوں میں آنے کی ضرورت نہیں، مصلے بچھانے کی ضرورت نہیں، ٹوپیاں پہننے کی ضرورت نہیں، الگ سے کہیں جہاں بھی آپ رہیں ایک بار زبان سے استغفر اللہ دل سے بول لیے کہ اللہ جتنا بھی کیا ہوں ایک مرتبہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ میرا بندہ جو کہیں بھی بیٹھ کر میرے سے معافی مانگتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دکانوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، ہاتھ آڑے رکھ لیے، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے رہے اور اللہ سے بولتے رہے کہ اللہ بہت انسان ہونے کے ناطے بڑے بڑے گناہ کر دیا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ سے جواب آ جائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا حق میرا اور آپ کا، میرا جینے کا، میری سانسیں لینے کا، میرے اچھے اچھے کپڑے پہننے کا، آپ کے جینے کا، آپ کی سانسیں لینے کا، آپ کے کپڑے پہننے کا، کھانے کا، یہ جو سب سے بڑا حق ہے یہ اللہ کے بعد ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارے نبی پر روزانہ ہو سکے تو صبح و شام 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بول لیجئے۔ حدیث میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے والوں کا نام، بڑے بڑے سفارش جو درود شریف پڑھنے والوں ان میں ہمارا نام بھی لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے بڑا آسان عمل ہے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبانوں پر کثرت سے رکھو اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو کہ موت بڑی نزدیک ہے، وقت بڑا نزدیک ہے، کہ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔